بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بالکل ہی نئے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کا ظاہری طور پر تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، اور وہ موضوع ہے نظام حیض، ایک انمول اور حیرت انگیز غذا کا ذریعہ۔ موضوع ہے نظام حیض یعنی مینسز، ایک انمول اور حیرت انگیز غذا کا ذریعہ کیسے ہے۔ اس پہلو کو میں بیان کرنے کے لیے اسے کچھ پوائنٹس میں تقسیم کروں گا۔ پہلے نمبر پر قرآن پر، کائنات پر اور خود اپنی ذات پر غور و فکر کی دعوت جو قرآن کی روشنی میں ہم کو اور آپ کو ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر انسانی زندگی کے اہم ترین مراحل۔ ہم اور آپ عام طور پر دو مرحلے جانتے ہیں، ایک دنیاوی مرحلہ اور ایک اخروی مرحلہ، لیکن میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ انسانی زندگی کے 4 اہم ترین مرحلے ہیں۔ اس کے بعد انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت غذا اور روزی کا انتظام، اور اس سلسلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سہولتیں عطا فرمائیں، کس انداز میں اس کو پابند کیا، اس کا تذکرہ کروں گا۔ اور سب سے آخر میں یہ آج کا موضوع کہ حیض یا مینسز کس طرح سے انسان کو غذا فراہم کرنے کا خالص الہی نظام ہے، اللہ کا نظام۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم اور آپ نے جب قرآن کریم کو اپنا دستور حیات مانا تو اب اس پر ہر طرح سے ہمیں غور کرنا ہے، اور جب آپ قرآن کا جائزہ لیں گے تو یقیناً قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، اس کی دعوت دینا بھی عبادت، اور اس کے تعلق سے عبادت کے بہت سے پہلو، لیکن جس پہلو کو قرآن کریم نے سب سے زیادہ اہمیت سے بیان کیا، بے شمار آیتیں بھری پڑی ہیں، وہ ہے قرآن پر غور و فکر۔ بے شمار آیتیں قرآن کریم پر غور و فکر کی ہیں، جن میں سورہ محمد کی آیت نمبر 24 افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل اور تالے لگ گئے ہیں کہ وہ غور ہی نہیں کرتے۔ یعنی قرآن پر غور کرنا ایک ایسا مطلوب ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو گویا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو تالے نہیں لگائے، لیکن آپ نے، انسانوں نے گویا خود تالے لگا رکھے ہیں اور قرآن پر غور نہیں کرتے۔ پھر اس قرآن کریم کے اندر ہم کو اور آپ کو کائنات پر خصوصی طور پر غور کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک آیت نمبر 190 سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے بنائے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات بہت ساری نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ یعنی ہم اس آسمان اور زمین میں جو اللہ کے مختلف مظاہر ہیں، جو مختلف دوسری چیزیں ہیں،
اس پر غور کے پابند ہیں، اور اس پر بھی غور کے پابند ہیں کہ رات کیسے آتی ہے، کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے، پھر رات جاتی ہے، دن کیسے آتا ہے، کیا تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے روزانہ ان کے آنے جانے، کبھی دنوں کے چھوٹے ہونے، کبھی رات کے چھوٹے ہونے، اور کبھی اسی سورج جو چمک اور دمک رہا ہے اس کی روشنی کی خواہش، اور کبھی اسی کی روشنی کو کم کرنے کی انسانی خواہش، یہ ہم کو اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے اور کس چیز پر غور کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر ایک اور آیت سورہ زاریات کی ہے، آیت نمبر 20 اور 21، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ، اور روئے زمین میں آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی ذات میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، اس پر بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ یعنی انسان مکلف ہے کائنات پر نظر ڈالنے کا، اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کا، تدبر اور مختلف پہلوؤں سے اس کے فوائد اور نقصان پر نظر رکھنے کا، اور اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوگا تو دنیا و حقیقت کی، دنیا و آخرت کی بہت سی ایسی چیزیں اس کے سامنے آئیں گی جو اللہ کے قریب جانے، دنیا کو سنوارنے اور آخرت کو بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس غور و فکر سے متعلق آیتوں کے بعد میں اب اپنے مضمون کے دوسرے حصے پہ منتقل ہوتا ہوں کہ انسانی زندگی کے عام طور پر دو مراحل ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، نمبر 1 دنیاوی مرحلہ، نمبر 2 اخروی مرحلہ۔ لیکن جب ہم قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کے 4 اہم ترین مرحلے ہیں۔ کتنے؟ 4 اہم ترین مرحلے ہیں، اور اس سلسلے میں سورہ آراف کی آیت نمبر 172، سورہ آراف کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اس وقت کو ذہن میں رکھو جب تمہارے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو پیدا کیا اور نکالا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے خاص قدرت کے تحت مٹی اور پانی کے مجموعے سے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ رکھا، اور دنیا کے بسائے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام انسانوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ، اور انہیں گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود ان کے تعلق سے، اور سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ تمام انسانوں نے اپنے زندگی کے پہلے مرحلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رہتے ہوئے جب اللہ نے نکالا تو پہلا مطالبہ اپنی ربوبیت کے اقرار کا تھا، اور یہ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نکال کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ان سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب اور ہر طرح کے زندگی کے ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ اسی سلسلے کو مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے اخذ اللہ المیثاق، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا من ظہر آدم بنعمان، حضرت آدم
من صلبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے کل ذریۃ زرعہا، اس پوری نسل کو جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پیدا کیا تھا، فنشرہا، اور ان تمام انسانوں کو پھیلا دیا، بین یدیہ، اس کے سامنے۔ اور یہ پہلا مرحلہ تھا انسانی زندگی کا کہ جتنے انسان قیامت تک پیدا ہوں گے ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور پھر سب کو پشت سے نکال کر عہد لیا کہ اے انسانوں، میں تمہارا رب، تم میری مخلوق، اور جب پیدا ہوگے تو سب سے اہم مطالبہ میری ربوبیت کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ اس پہلے مطالبے کے بعد اب ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر، اور ہم سب کے جسموں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یہ جد امجد ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے خون کے ذریعے جس باپ کی جو شخص اولاد بنے گا اس کی وہ چیزیں، وہ جینیات وہاں سے اس کے باپ میں منتقل ہوتی ہیں، اور پھر باپ جب ازدواجی رشتہ ایک خاتون کے ساتھ بناتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو نکال کر ماں کے رحم کے اندر پیدا ہونے والے انڈوں سے ملا کر پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے دوسرے اہم ترین مرحلے کی شروعات کرتے ہیں، اور اس مرحلے میں مرد سے سلب اور پشت سے جو منی نکلتی ہے عورت کے رحم میں اس کے انڈوں سے جا کے ملتی ہے، اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ وجود میں آتا ہے، اور وہ کم سے کم 6 مہینے اور عام طور پر 9 ماہ اپنی زندگی کے دوسرے اہم مرحلے کو اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ شبہ ہے تو سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہارے پیدائش کا جب ابتدائی انتظام کیا تو تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے پیدا کیا۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم، پہلا مرحلہ، ہمارے جد امجد کو من تراب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ہم کو، آپ کو، سب کو ان کی پشت میں ایک زندگی کے لیے تیار کیا۔ دوسرا مرحلہ، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس کے بعد ہر انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے باپ کا نطفہ ماں کے رحم کے انڈوں سے ملتا ہے، اور انسانی زندگی کے دوسرے مرحلے کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر یہ نطفہ ثم من علقہ، یہ نطفہ کچھ دنوں کے بعد گاڑھے خون میں تبدیل ہوتا ہے لوتھڑے کی شکل میں، ثم من مضغہ، اور پھر یہ لوتھڑا کچھ دنوں کے بعد ایک گوشت کی شکل، ایک جسمانی شکل لیتا ہے، مخلقۃ و غیر مخلقہ، کچھ دنوں وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جس میں انسانی شکل اور اعضاء نہیں ہوتے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انسانی اعضاء اس کے اندر بننا شروع ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جس میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، وہاں پر ہر طرف سے بند، نہ غذا کے لیے وہ کہیں جا سکتا ہے اور نہ باہر سے اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یہ کیوں بیان کیا، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے
وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں ماں نشا جو چاہے اسے قرار دے، اسے اس کے اندر رکھے۔ اب دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ کا مکمل ہوا، بندہ کم سے کم 6 مہینے اور عام طور پر 9 مہینے کے آس پاس اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ جب باہر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے بچہ ماں کے پیٹ میں تھا، کھانے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی، اللہ نے غذا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بند ہونے کے باوجود آکسیجن فراہم کیا۔ اب ہم پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے تیسرے مرحلے دنیاوی زندگی میں جب آئے تو اس تیسرے مرحلے میں ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اپنی روزی اور خاص طور پر غذا کی۔ اب اس دنیا میں ہمیں اپنے دوسرے مرحلے کو سامنے رکھنا ہے، کہیں سے کوئی انتظام ہمارے بس میں کوئی اختیار نہیں۔ اب اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق، سورہ ذاریات آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، ذو القوہ، پوری قوت و طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، متین اور خوب مضبوطی اور پختگی اس ذات کے اندر ہے۔ تو جس نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے خون میں منتقل ہوتے ہوئے آج تک محفوظ رکھا، ماں کی پیٹ میں جہاں غذا کا آکسیجن کا کوئی انتظام نہیں وہاں بھی غذا اور آکسیجن دی۔ آج زندگی کے اس تیسرے مرحلے میں وہ کہتا ہے یقین کرو وہ بہت عظیم ہے، رزق دینے والا، بہت قدرت و طاقت رکھنے والا۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 6 میں وہی اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، ابھی جو باتیں ہوئیں انسانوں کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف انسان ہی نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ، کوئی بھی جاندار فی الارض ہوئے زمین پر ایسا نہیں ہے الا علی اللہ رزقها، مگر اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور وہ دیتا ہے اور دے گا۔ اور پھر ہم اور آپ فکر مند ہوتے ہیں اپنے مستقبل کی روزی کے لیے، ادھر ادھر تک و دو کوشش، اور کبھی کبھی تو بہت سارے لوگ جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جو بھی راستہ سمجھ میں آتا ہے اس میں چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ایسے جاندار ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنی روزی ڈھوتے نہیں، محفوظ نہیں رکھتے، لے کے چلتے نہیں۔ ہم درندوں کو دیکھیں روزی لے کر محفوظ نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی ذات جب وہ نکلتے ہیں تو ان کی بھوک اور غذائی ضرورتوں کو اسی جنگل میں پوری کر دیتی ہے۔ یہ پرندے جنہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں اپنے گھونسلوں میں غذا نہیں رکھتے، صبح نکلتے ہیں ادھر ادھر چہکتے چہچہاتے آتے ہیں اور جب شام میں واپس جاتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جاندار اپنی روزی کو دھوتے اور محفوظ نہیں رکھتے، اللہ یرزقها، انہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات، اور انہی کو نہیں وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی وہی روزی دیتا ہے۔ ہم میں بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ جس کے پاس مستقبل کا انتظام، وسائل زیادہ اور دیگر تمام ضروریات زیادہ، وہ شاید بہتر انسان۔ قرآن میں سورہ مومنین کو آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُونَ، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں اَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ، کہ ہم ان کی مدد جن چیزوں سے کرتے ہیں، من مال و دولت دے کر، وَبَنِينَ، آل و اولاد دے کر، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ان کے ساتھ پہلے ہی اچھائی کا انتظام کرتے ہیں؟
سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، تبھی جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اسے زیادہ سعادت مند اور خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ اور پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق، کس کو روزی کم مل رہی ہے، کس کو زیادہ مل رہی ہے؟ اس آیت کے مطابق اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، جو اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی اور پریشانی کرتا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے جس کو روزی کی تنگی دی گئی کیا وہ محروم ہے؟ کیا وہ بدبخت ہے؟ کیا اللہ کی رحمت اسے دوسروں کے مقابلے کم ملی؟ تو ہمارے سامنے سورہ شورا کی آیت نمبر 27 آتی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ نے روزی وسیع کر دی ہوتی، پھیلا دی ہوتی لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر حد سے تجاوز کر جاتے، زیادتی کرتے، گستاخیاں کرتے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے۔ اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں وضاحت کر دی گئی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر کسی بستی میں رہنے والے آمنو، ایمان لے آئے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا پاس و لحاظ رکھیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم ان کے لیے کھول دیتے ہیں برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین کے برکتوں کو، اور پھر وہ پریشان نہیں رکھتے۔ اور پھر ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا گیا، اور یہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں لو توکلتم علی اللہ، اگر تم نے مذکورہ پالا جو ابھی اوپر پہلے بیان کی گئی ان تفصیلات کے مطابق اللہ پر بھروسہ کیا، حق توکلی، اس انداز میں جو بھروسے کا حق ہے، لا رزقکم، تو اللہ تمہیں روزی دے گا، کس طرح؟ کما یرزق الطیر، جس طرح اپنے گھونسلے سے نکلنے والے پرندوں کو کسی دن بھوکا نہیں رکھتا، تغدو خماسن، وہ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن جب واپس آتے ہیں تو تروح بطانن، تو اب ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور پھر کہا گیا، اور یہ مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے، وَعْلَمْ، کہ اے بندو جان لو، أَنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ، ہم میں آپ میں کوئی بھی آدمی لن تموت، اپنی زندگی کی آخری سانس نہیں لے گا، اس کا انتقال نہیں ہوگا، کب تک؟ حتیٰ تستکمل رزقہا، جب تک اس کی قسمت میں لکھی پوری روزی اسے مل نہیں جاتی، وَأَجَلَہا، اور جب تک اس کی پوری زندگی کے ایک ایک دن وہ جی نہیں لیتا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس سے مانگنے میں صحیح طریقہ، اچھا طریقہ، جائز طریقہ اختیار کرو، غلط روش پہ مت کرو۔ اب میں اخیر میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں کہ حیض کا نظام کس طرح ایک انمول اور حیرت انگیز غذا ہے، ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اس کے لیے زندگی کا دوسرا مرحلہ ماں کے پیٹ میں رہنا ہے۔ ہم اور آپ مکلف ہیں غور و فکر کے، ہم اور آپ جانتے ہیں بچی بالغ ہوتی ہے اور اس کی علامت مینسس اور حیض کا آنا ہے۔ جب تک مینسس اور حیض نہ آئے تب تک بچی بالغ نہیں ہوتی اور اس کی شادی درست نہیں، اور بچی جب بالغ ہوتی ہے اس سے پہلے اسے ماہواری کے خون نہیں آتے، یہ ماہواری کے خون بالغ ہونے کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں، جس کے بعد اس کا شادی کرنا درست، اور شادی کے بعد بچوں کی پیدائش۔ گویا آپ اور ہم
جس طریقے پہ دنیا میں آئے، ہماری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ کے اندر غذا کا پروڈکشن شروع کر دیا۔ ہماری غذا جو ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کے رحم میں بننے والا خون ہوتا ہے، اس خون کا پروڈکشن جب پیدائش کا امکان ہوا، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے بنانا شروع کر دیا۔ وہ بنتا رہا، ہر مہینے بنتا رہا۔ اگر اس کے بعد شادی ہوئی اور ہم نے ٹھہرا تو خون آنا بند، لیکن اگر شادی نہیں ہوئی، اگر ہم نے نہیں ٹھہرا، تو وہ زائد خون جو غذا کا ذریعہ ہے، وہ ماہواری کی شکل میں انسان ماں کے پیٹ سے باہر وہ ضروری چیز جو انسان کی پیدائش کی شکل میں اس کی غذا بن سکتی ہے، اس کا پروڈکشن جاری۔ ضرورت رہی تو ماہواری بند، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو ہر مہینے میں اللہ نے باہر کر دیا۔ اور اسی وجہ سے جب وہ حیض حمل کی وجہ سے رک جاتا ہے، تو جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، نارمل حالات میں اس کی غذا اس خون سے بنتی ہے، لہذا عام حالات میں ان ایام میں خون باہر نہیں آتا، اس کو غذا کی شکل میں پیٹ میں پلنے والے بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک رہتا ہے، عمر کے بڑھنے کے ساتھ غذا بڑھتی جاتی ہے۔ جب تک بچہ حمل میں نہیں ٹھہرا تھا، خون کی مقدار 4 سے 8، 9، 10 دن کے اندر جو زائد تھی، ہر مہینے وہ خون باہر۔ لیکن جب ٹھہر گیا، پورا وقت 9 مہینہ گزر گیا، بچے کی پیدائش ہوئی، اب ماں کے پیٹ میں خون کی جو بچے کی غذا کا ذریعہ ہے، پیدائش بڑھی، اور بچے کے بعد اب پیٹ کو ضرورت نہیں رہ گئی، تو اللہ کا نظام دیکھیے، اب نفاس کی شکل میں پیدائش کے بعد عام حالات میں 30 سے 40 دنوں تک خون تیزی سے باہر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زائد خون اگر پیٹ میں رہا تو وہ نقصان دہ ہے، اس کا کھانے والا نہیں۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا، ماں کے پیٹ میں پروڈکشن کا سلسلہ جاری۔ اب اسی پروڈکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر نئے بننے والے خون کو کچھ ایسے ہارمونز کے ذریعے سفید دودھ دینے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور جب تک بچہ دودھ کا زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے پیدائش کے بعد، تو اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں ان دنوں میں جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے تو پھر عام حالات میں ماں کے پیریڈ پھر متاثر ہوتے ہیں، اور عام طور پر 4-6 مہینے پھر پیریڈ نہیں آتے۔ کیوں؟ تاکہ نیا بننے والا خون اس خاص ہارمونز کے ساتھ مل کر دودھ کی شکل میں بچے کی غذا بنے۔ اور جب ماں کے ہاں بچے کی پیدائش کا امکان ختم ہوتا ہے، اب امکان نہیں رہتا، تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد ماں کے حیض، عورت کے حیض کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی غذا کے لیے یہ اندیکھا، انوکھا، حیرت انگیز، انمول انتظام کیا، تو اب ہمیں اس ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس طرح کھلایا پلایا، وہی زندگی میں بھی کھلانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ آئیے دعا کریں، ہمیں اللہ پر یقین اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی توفیق، کہیں بھی زیادتی، ناجائز طریقے، ایک دوسرے کا حق چھین کر غصب کر کے اپنے پیٹ کے انتظام سے اللہ تعالی ہم سب